مسئلہ ہوتا ہے وہ سیٹ کرواتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی مسلمان کے لیے گویا کہ ٹویننگ کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہمارے لیے ہمارے اندر کے جو خرابیاں ہیں، ہمارے اندر جو گناہوں کی غفلتیں ہیں، ہمارے دل کے اوپر جو غفلت کی چادر پڑی ہوئی ہے، یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس سے ہماری وہ غفلت کی چادر دور ہوگی، بشرطے کہ ہم اپنے آپ کو پیش کریں۔ اس مہینے میں ہم نے سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہم نے فارغ کرنا ہے، یعنی جتنے بھی ہمارے کام ہیں ہم نے ان کاموں کو آگے پیچھے کرنا ہے۔ ایک مثلا انسان کی مصروفیت بہت زیادہ ہے، اب اس نے ان مصروفیات کو تھوڑا سا کم کرنا ہے۔ اگر ساری کی ساری توجہ اور ساری کی ساری اپنے مصروفیات کو چھوڑ کے اللہ کے حضور حاضر ہو اور ذکر و عبادت میں وقت گزارے پھر تو سبحان اللہ، اگر نہیں تو جتنی مصروفیات ان کو تھوڑا کم کر دو، اور اگر ایسی مصروفیات ہیں جن کو مؤخر کر سکتے ہیں، رمضان مبارک کے بعد تک مؤخر کر سکتے ہیں، ان کو رمضان مبارک کے بعد تک مؤخر کریں۔ اس مہینے کے اندر ہم نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا ہے۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ آج کل پہلے سعودی عرب میں یہ رواج تھا، پھر مصر اور شام کے اندر، پھر آج کل کئی ممالک کے اندر یہ ایک رواج آ رہا ہے استقبال رمضان کا، کہ رمضان مبارک کے مہینے سے کچھ دن 2-3 دن پہلے ایک پروگرام، ایک محفل سجائی جاتی ہے، پھر اس میں تقاریر ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے، تلاوت ہوتی ہے، اور نام کیا رکھا جاتا ہے کہ رمضان مبارک کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جذبہ بہت اچھا ہے، لیکن یہ جذبہ چلتے چلتے آخرکار پھر بدعت تک پہنچ جائے گا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ رمضان مبارک کا استقبال کس طرح کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ رمضان مبارک کا استقبال اور سب سے بہترین استقبال یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کے اعمال زیادہ کر لے، اپنے آپ کو رمضان مبارک سے پہلے تیار کر لے کہ رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے، میں اپنے آپ کو تیار کر لوں، میں اپنے عبادات میں تھوڑا اضافہ کر لوں۔ پہلے میں نماز نہیں پڑھتا تھا، اب میں نماز پڑھنا شروع کر دوں۔ رمضان مبارک سے پہلے کی بات ہو رہی ہے کہ اپنے آپ کو تیار کروں تاکہ میں جب رمضان مبارک کا مہینہ آئے تو میں پہلے سے اپنے آپ کو بیدار کر کے رکھ سکوں۔ اگر نماز نہیں پڑھتا تو نماز شروع کر دے، سنتیں چھوڑتا تھا تو سنتیں پڑھنا شروع کر دے، نوافل کا اہتمام نہیں کرتا تھا تو نوافل کا اہتمام کرے۔ اسی طرح اگر ایک پاؤ قرآن کریم کا ایک پاؤ پڑھتا تھا، اب وہ اس کا آدھا سپارہ کر لے۔ اگر وہ ذکر و اذکار میں تھوڑی کمی کرتا تھوڑے زیادہ کر لے۔ اب یہ اپنے گویا کہ رمضان مبارک کا استقبال ہو رہا ہے، اپنے آپ کو یہ بنا رہا ہے کہ میں نے رمضان مبارک کیسے گزارنا ہے۔ یہ جو روزہ ہے، تراویح ہے، یہ تو کام ہم نے کرنے ہیں نا، اور بہت سے الحمدللہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو رمضان مبارک میں روزہ بھی رکھتے ہیں، تراویح کا کام بھی کرتے ہیں۔ روزہ فرض ہے ہر عاقل بالغ پر، عورت مرد پر فرض ہے روزہ، جیسے نماز ہمارے اوپر فرض ہے نا، روزہ بھی فرض ہے، کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ ہاں جو معذور ہوتے ہیں ان کا حکم الگ ہے، بیمار ہے، سفر میں، ان کا حکم الگ ہے، لیکن ہر عاقل بالغ پر روزہ فرض ہے، روزہ اس نے رکھنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، تراویح کے اندر بھی شامل ہوتے ہیں، لیکن آج ہم نے کچھ ایک قدم آگے سوچنا ہے۔ یہ تو ہم کام کرتے ہیں نا، اب ایک قدم تھوڑا آگے میں بات کرتا ہوں، تھوڑی اس پر توجہ دیں گے انشاءاللہ ہمارے لیے فائدہ ہے۔ تو اس مہینے کے اندر ہم نے سب سے پہلا یہ کام کرنا ہے کہ ہم نے گناہوں کو چھوڑنا ہے، سب سے پہلا کام۔ روزے تو ہم نے رکھنے ہیں، روزہ ہم رکھتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، ذکر وغیرہ بھی کرتے ہیں، لیکن ایک کام یہی بس آج کا میری بات کا خلاصہ بھی یہی ہوگا، اور میرے آج کا محنت بھی یہی ہوگی کہ ہم نے گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ رمضان مبارک کے مہینے میں ہم نے روزے کو چھوڑنا، رمضان اس گناہ کو چھوڑنا ہے، گناہ ہم نے نہیں کرنا۔ اب دیکھیں ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، ہمارے لیے کون سی 3 چیزیں منع کی گئی ہیں؟ جب ہم روزہ رکھتے ہیں نا، ہمیں کھانے سے منع کیا جاتا ہے، ہم کھانا نہیں کھاتے، ہم پانی نہیں پیتے، اور جو شادی شدہ ہیں وہ بیوی کے پاس بھی نہیں جاتے۔ یہ حلال چیزیں ہیں 3، ان سے منع کیا گیا نا روزے کے دوران کہ روزہ اگر ہے تو تم نے یہ چیزیں نہیں کرنی، کھانا پینا، بیوی کے پاس نہیں جانا۔ اب ہم نے روزہ تو رکھ لیا، ان حلال چیزوں سے تو ہم اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، لیکن جو حرام چیزیں ہم ان کو تو کر بیٹھتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے، روزے کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم حلال چیزوں کو تو اپنے آپ کو روک رہے ہیں۔ روزے نے ہمیں کہا کہ تم نے کھانا نہیں ہے، ہم نہیں کھاتے۔ روزہ کہتا ہے کہ تم نے پینا نہیں ہے، ہم نہیں پیتے۔ بیوی کے پاس نہیں جانا، ہم نہیں جاتے۔ لیکن جو چیزیں حلال ہیں ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے، لیکن جو چیزیں حرام ہیں ان کو ہم کر رہے ہیں۔
غیبت ہے تو ہم روزے کی حالت میں بھی کر رہے ہیں، گناہ ہے تو وہ بھی کر رہے ہیں، چغل خوری بھی کر رہے ہیں، آنکھوں کا زنا بھی کر رہے ہیں، کانوں کا زنا بھی کر رہے ہیں، زبان کا زنا بھی کر رہے ہیں، ہر قسم کا گناہ جو حرام ہے ہم وہ کر رہے ہیں۔ حلال چیزوں سے ہم اپنے آپ کو روکا ہوا ہے، لیکن حرام چیزوں سے ہم اپنے آپ کو نہیں روک رہے۔ اصل مقصد روزے کا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے روک لیں۔ اب اگر روزہ رکھ کر کوئی جھوٹ بولتا ہے نا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، فقہ کے اعتبار سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کسی مفتی سے آپ پتہ کریں وہ آپ کو کہے گا کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، قضا نہیں ہے، لیکن آپ کا ثواب سارا ملیا میٹ ہو جاتا ہے۔ روزے کی جو اصل روح ہوتی ہے وہ انسان کو نہیں ملتی۔ اصل روح جو ہے نا روزے کا، جو ثواب ہے، جو نورانیت ہے روزے کی، وہ انسان کو نہیں ملتی۔ جب انسان روزہ بھی رکھ لے، اس کے ساتھ ساتھ وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، بازار میں جا کر وہ جھوٹا کاروبار بھی کر رہا ہے، بد نظری بھی کر رہا ہے، یہ سب چیزیں کر رہا ہے، تو اس روزے کا کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ